نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ معزز سامعین و ناظرین اور سامعات و ناظرات، تحریک منہاج القرآن جہلم کے جملہ عہدیداران، کارکنان اور رفقائے کا پاکستان عوامی تحریک، منہاج القرآن مدلیگ، منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج یوتھ لیگ اور مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، تمام فورمز کے جملہ رفقاء و کارکنان، عہدیداران اور ذمہ داران، اور بالخصوص آج کے اس درس عرفان القرآن کی نشست میں تشریف فرما ہے قابل صد احترام محترم المقام پروفیسر محمد سلیم احمد چودھری، مرکزی نائب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن۔ اسی طرح اس سارے انتظام و انصرام جو شب و روز کی محنت کرنے والی شخصیات ہیں، جن میں بطور خاص محترم پروفیسر شاہد بشیر صاحب جو صدر ہیں تحریک منہاج القرآن کے جہلم کے، محترم چودھری احمد رضا صاحب جو صدر ہیں تحریک منہاج القرآن تحصیل جہلم کے، محترم حافظ مظہر حسین نقشبندی صاحب جو صدر ہیں منہاج القرآن علماء کونسل جہلم کے، محترم قاضی نصیر احمد نقشبندی صاحب، محترم امانت بٹ صاحب جو یو کے سے ہمارے ساتھ آج کی اس نشست میں شریک ہوئے، اور محترم پروفیسر محترم جمیل احمد چودھری صاحب آپ تشریف لائے، راجہ جمیل اجمل صاحب آپ تشریف لائے، علاوہ ازیں جتنے فورمز کے صدور، ناظمین اور سیکرٹری جنرل، اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ توجہ سے آج ہم اس نشست میں رمضان اور تقویٰ کے حوالے سے چند چیزیں سنیں گے، سمجھیں گے اور یہ عزم کریں گے کہ ان پر ہم اپنی زندگی میں عمل پیرا بھی۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 183 183، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض تھے۔
لعلکم تتقون، فرض اس لیے کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے رمضان کی فرضیت کا بھی ذکر کیا، اور اختتام آیت پر رمضان کی مقصدیت کو بھی واضح کیا، یعنی ایمان والوں کے ذہن میں، ان کی سوچ میں اور ان کی فکر میں دونوں چیزیں واضح ہو جائیں، رمضان کی فرضیت بھی اور رمضان کی مقصدیت بھی۔ لہذا کمال صوم یا کمال رمضان وہ دونوں چیزوں کو یکجا کرنے سے ہی نصیب ہوگا، کہ ہمارے دل و دماغ میں رمضان کی فرضیت بھی ہو اور ہماری سوچ میں، ہمارے عمل میں، ہمارے طرز عمل میں اور ہمارے رویوں میں رمضان کی فرضیت کے ساتھ ساتھ رمضان کی مقصدیت بھی ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے صرف فرضیت پہ توجہ کی یا صرف فرضیت کو مقدم جانا یا صرف فرضیت پہ ہم نے یکسوئی کرتے ہوئے اسی کو سب کچھ بنا لیا اور روزے کی مقصدیت سے ہم بے خبر رہے، روزے کی مقصدیت سے ہم غافل رہے، روزے کی مقصدیت سے ہم عدم توجہ کا شکار رہے، تو پھر کبھی بھی جو اللہ رب العزت عطا کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس منزل کو پانے کے لیے دونوں چیزوں کو جوڑنا بہت ضروری، جیسا اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں واضح فرما دیا۔ اب آیت مبارکہ میں پہلی چیز وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ اب ایمان اور حقیقت ایمان، اس پہ جتنی بات کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ قرآن مجید کے کم از کم 2 درجن مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت نے ایمان کو یا مومنین کی علامات اور صفات کو واضح فرمایا۔ احادیث مبارکہ کثرت کے ساتھ جہاں پہ حقیقت ایمان کو واضح کیا گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے واقعات اور اقوال بے شمار ہیں جو حقیقت ایمان کو واضح کرتے ہیں۔ میں اس تفصیل میں جانے کی بجائے صرف اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ لاکھوں فلسفوں کی ایک ہی بات ذہن نشین رکھیے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان صرف اور صرف محبت و ادب مصطفیٰ کا نام۔ جس من میں، جس دل میں، جس طبیعت میں حضور کی محبت، بارگاہ مصطفی کا جس قدر ادب وہ رچ بستا رہے گا، جو بندہ بھی قلبی طور پر، دلی طور پر حضور کی بارگاہ کی جتنی محبت اپناتا جائے، در مصطفیٰ کا جتنا معتد بنتا جائے، اللہ رب العزت اس کو اسی قدر ایمان کا نور اور ایمان کی حلاوت عطا کرتا رہتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک مشہور زمانہ واقعہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے، پیدل چل رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے آقا علیہ السلام نے مجھے قریب کیا اور مجھے قریب کر کے میرے ہاتھ کو اپنے دست اقدس سے پکڑ لیا، اور عمر فاروق کہتے ہیں کہ حضور نے جب میرا ہاتھ پکڑا تو پھر اسے چھوڑا نہیں، اسی ہاتھ کو پکڑے ہوئے
میرے آقا پھر آگے اسی طرح چلنے لگ گئے. کہتے ہیں کہ چند قدم جب چلے تو میں نے موقع اچھا جانا کہ حضور کے اتنے قریب ہوں, آج اتنا کرم فرما رہے ہیں. تو عمر فاروق عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول, اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر ایک سے بڑھ کر آپ کی ذات کے ساتھ محبت ہے. یہ عمر فاروق کہتے ہیں میں نے عرض کر دی کہ اللہ کے رسول اس کائنات میں جو کچھ ہے سوائے میری جان کے ہر چیز سے بڑھ کر آقا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. میرے آقا اب عمر فاروق کا مقام بھی ذہن میں رہے کہ آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا لو کان نبی بعدی لکان عمر. حضور فرماتے اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر کی ذات ہوتی. کہیں میرے آقا فرماتے الحق ینطق علی لسان عمر, کہ جو حق ہے وہ عمر کی زبان پہ بولتا. کہیں حضور فرماتے ہیں کہ آسمان کے ستارے کم ہیں, عمر کی نیکیوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ. اب یعنی اس مقام و مرتبہ والی ہستی حضور کو جب یہ عرض کر رہے ہیں کہ آقا اس کائنات میں جو کچھ ہے مجھے اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے. جب میرے آقا نے یہ جملہ سنا تو حضور علیہ السلام کی نگاہوں نے عمر کو دیکھا. عمر فاروق حضور کے دیکھنے کی ادا کو سمجھ گئے کہ میرے آقا کا یہ دیکھنا یہ سوال ہے کہ عمر دعوے محبت کے ہم سے اور پھر بھی اپنی جان کو درمیان میں رکھتے ہو. حضور نے فرمایا عمر ابھی ایمان کمال کو نہیں پہنچا. عمر فاروق کیونکہ منشا محبت مصطفیٰ کو سمجھتے تھے, حضور کی طبیعت سے واقف تھے, حضور کے فرمان کی حکمتوں سے واقف تھے. عمر فاروق وہیں پر جب حضور کا یہ جملہ سنا وہیں پر کھڑے کھڑے اور چلتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں دوبارہ جملہ عرض کرتے ہیں اور آپ عرض کرتے ہیں کہ آقا پہلے میری جان درمیان میں تھی لیکن اب عمر یہ کہہ رہا ہے آقا اس کائنات میں جو کچھ ہے مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر حضور آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے. جب عمر فاروق نے یہ عرض کیا اب آقا فرماتے الآن یا عمر, ہاں عمر اب ایمان کمال کو پہنچ گیا. اب آپ اپنے ذہن سے سوال کیجئے, میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ کیا عمر فاروق نے دو جملوں میں کوئی درمیان میں کوئی نماز ادا کر لی تھی کہ پہلے ایمان کمال کو نہ پہنچا اور وہ عمل کرنے کے بعد کمال کو پہنچا؟ کیا عمر نے دو جملوں کے درمیان کوئی طواف کعبہ کر لیا تھا؟ کیا عمر نے دو جملوں کے درمیان کوئی روزے رکھ لیے تھے؟ عمر نے کیا کیا تھا جو پہلے ایمان کمال کو نہ پہنچا دوسری مرتبہ پہنچ گیا؟ ارے عمر نے کوئی عمل نہ کیا, عمر نے بس ایک جملہ بولا, ایک کیفیت بولی. پہلی کیفیت میں عمر جان درمیان میں رکھتے تھے اور اگلی کیفیت میں عمر جان سے بھی گزر گئے کہ آقا اس کائنات میں جو کچھ ہے میں اپنے والدین سے بڑھ کر, اولاد سے بڑھ کر, مال سے بڑھ کر, دنیا سے بڑھ کر, آقا اس کائنات میں جو کچھ ہے یہاں تک کہ میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. جب محبت کا لیول یہ ہو جائے اسے اللہ ایمان کا کمال عطا کر دیتا. اس طرح کے درجنوں واقعات ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کہ ان کے ایک ایک واقعہ سے رہتی دنیا تک یہ پیغام جاتا ہے کہ حضور کی ذات سے محبت کیسی ہونی چاہیے. اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں نا, مغز قرآن روح ایمان جان دی. تین چیزوں کو علامہ نے ایک مصرے میں جوڑ کے رکھ دیا, مغز قرآن, روح ایمان, جان دین, ہست حب رحمت للعالمین. کہ بندہ مومن اگر دیکھو گے تو مغز قرآن ایک الگ حقیقت ہے,
روح ایمان، ایمان کی روح ایک الگ حقیقت ہے، دین کی جان ایک الگ حقیقت ہے، لیکن جب کسی دل میں محبت رسول آ جائے، اللہ اس محبت کے صدقے اسی دل کو قرآن کا مغز بھی عطا کرتا ہے، ایمان کی روح بھی عطا کرتا ہے اور دین کی جان بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اس کا سادہ معنی یہ ہے کہ اے میرے مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں، اے میرے حبیب کی بارگاہ کا ادب کرنے والوں، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اس حصے سے اگلی بات ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی برکات سے اللہ نے اس کائنات میں کسی امت کو محروم نہیں رکھا۔ روزہ ہر ایک کے لیے فرض رہا، صرف اس کی جو فرضیت یعنی جو فقہی احکام اور مسائل ہیں ان میں فرق رہا ہے۔ اوائل امتوں میں یہی روزہ بہت مشقت والا تھا، اس کے بعد کی جو امتیں آئیں ان کے لیے کچھ اور نرمی کی گئی، اور جب حضور کی امت آئی، ہم لوگ اللہ رب العزت نے پچھلی ساری امتوں کی نسبت اس امت کے لیے روزے میں سب سے زیادہ نرمی کر دی۔ یعنی پچھلی امتوں کے لیے پورا مہینہ وہ پابندی سے گزارنا پڑتا تھا، پھر بعد کی امتوں کے لیے 24 گھنٹے پابندی سے گزارنے پڑتے، اور جب حضور کی امت کی بات آئی تو اللہ نے حضور کے صدقے اس امت پر کرم کر دیا کہ اس روزے کے دورانیوں کو اور کم کر دیا، اور سحری سے افطار تک پابندیوں کے ساتھ گزارنے کا حکم دے دیا، اور فرمایا جب افطار کر لو تو سحری تک جو پابندیاں دن میں تھی وہ ہر طرح کی پابندی تم سے اٹھا لی گئی۔ اتنی نرمی کی گئی، یعنی روزے کی مقدار میں یا روزے کے دوران پابندیوں کا جو لمحہ ہے، جو گھڑیاں ہیں، اس کو کم کیا، لیکن جب اجر کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا اے امت مسلمہ، اپنے حبیب کے صدقے تمہارے روزے کا دورانیہ ضرور کم ہے، لیکن تمہارے اجر کو رب کم نہیں ہونے دے گا، وہ اسی طرح رہے گا۔ جیسے دیکھیں نا شب معراج 50 نمازوں کا تحفہ ملا تھا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی التجا پر، ان کی سفارش پر آقا علیہ السلام اللہ رب العزت کے حضور اس کو کم کرواتے رہے، اور 5 کر کے 45 اللہ نے معاف فرما دی، آخر پر 5 رہ گئے، لیکن حضور فرماتے میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر لیا اور مجھے بشارت عطا کر دی کہ حبیب بے شک ہم نے 50 عطا کی تھی، 45 آپ کے کہنے پہ معاف کر چکا ہوں، لیکن آپ کے صدقے آپ کی امت سے یہ وعدہ رہا کہ جو باقاعدگی سے 5 پڑھتے رہیں گے انہیں ثواب رب 50 کا ہی عطا کرتا رہے۔ تو اللہ رب العزت نے عبادتوں میں مشقتوں کی بجائے رعایت ضرور دی، لیکن حضور کے صدقے رعایت دے کر بھی ان عبادتوں کے اجر میں رب نے کوئی کمی نہیں کی، وہ اجر اسی طرح رکھ۔ اب کتب علیکم الصیام، جو لفظ صیام ہے اس کا جو مادہ اشتقاق ہے وہ صاد واو اور میم، صوم ہے۔ بعض ائمہ لغت نے صیامن کو بھی مصدر لیا اور بعض نے صومن کو مصدر لیا، صاد واو اور میم۔ اب صوم عربی میں کہتے ہیں الامساک عن الشیء، کسی چیز سے بندہ اپنے آپ کو روک لے اسے عربی میں صوم کہتے ہیں۔ کسی چیز سے اپنے آپ کو بندہ روک لے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صوم کہتے ہیں۔ خاموش رہنے والے کو بھی صائم کہتے ہیں، جو بندہ خاموش رہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صائم، کہ اس نے اپنے آپ کو بولنے سے روک رکھا۔
بولنے سے، گفتار سے اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اس لیے اسے بھی عربی میں صائم کہتے۔ تو کسی چیز سے جب کوئی اپنے آپ کو روک لیتا ہے اسے صوم اور صائم کہتے۔ اب کبھی ہم نے سوچا کہ روزے کا لغوی معنی یہی ہے کہ ہم کسی چیز سے اپنے آپ کو روک لیں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ کس چیز سے رکنے کو روزہ کہتے؟ ہم نے تو روزے کو بہت محدود کر دیا اور اس کے سارے معانی کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم صرف ایک چیز پہ لے آئے کہ بس اپنے پیٹ کو کھانے اور پینے سے روکنا ہے۔ شاید اسی کو سارا روزہ کہتے۔ صرف کھانے اور پینے کو قطعاً روزہ نہیں کہتے۔ روزہ مطلقاً ہر اس چیز سے رک جانے کا نام ہے جو چیز اللہ کو ناپسند ہے۔ اصلاً روزہ یہ کہ بندہ اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنے نفس کو ہر اس چیز سے روک لے جس چیز سے اس کے رب نے اسے رکنے کا حکم دیا۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ عوام کا روزہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو کھانے اور پینے سے روک لیتے، لیکن فرماتے ہیں کہ خواص کا روزہ یہ ہے کہ وہ جیسے اپنے پیٹ کو کھانے اور پینے سے روکتے ہیں ویسے اپنی آنکھوں کو غلط دیکھنے سے روک لیتے، اپنے کانوں کو غلط سننے سے روک لیتے، اپنی زبان کو غلط بولنے سے روک لیتے، اپنے دماغ کو غلط خیال سے روک لیتے، اپنے دل کو غلط جذبات سے روک لیتے، اپنے ہاتھوں کو غلط اٹھنے سے روک لیتے، اپنے قدموں کو غلط راہ کی طرف چلنے سے روک دیتے ہیں۔ جب کوئی بندہ مومن اس طرح اپنے آپ کو گناہوں سے، گناہ کی وادیوں سے، گناہ کی دلدل سے روکتے روکتے اپنے آپ کو محفوظ کر کے اس منزل کی طرف بڑھتا رہتا ہے کہ مولا تو نے اس سے رکنے کا حکم دیا، میں روزہ یوں رکھ رہا ہوں کہ تیری خاطر جھوٹ سے رک رہا ہوں، میں روزہ یوں رکھ رہا ہوں تیری خاطر غیبت سے بھی رک رہا ہوں، تیری خاطر غلط دیکھنے سے رک رہا ہوں، تیری خاطر غیبت سے، چغلی سے، تہمت سے، الزام تراشی سے، غلط بولنے سے، گالیاں دینے سے، غلط سوچنے سے، غلط جذبات پیدا کرنے سے، غلط ہاتھ اٹھانے سے، غلط طرف قدم اٹھانے سے۔ مولا روزہ یہی ہے الامساک عن الشیء کہ اپنے آپ کو ہر اس چیز سے روکو جس چیز سے رب نے روکنے کا حکم دیا ہے۔ مولا تیری خاطر میں نے روزہ رکھا ہے اور تیری ہی خاطر میں اپنے آپ کو ہر گناہ سے روک بھی رہا ہوں۔ جب کوئی بندہ اس محبت سے، اس اخلاص سے، اس توکل اور یقین سے روزہ رکھنے لگ جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت یوں بھی فرماتے ہیں حدیث قدسی میں الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، تو نے بندے میری خاطر روزہ رکھنے کا حق ادا کر دیا، اب تیرا رب اس کی جزا بھی یوں عطا کرے گا کہ ہر عمل کی جزا، بندہ نماز پڑھتا ہے تو نیکیاں فرشتہ لکھ لیتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے تو نیکیاں فرشتہ لکھتا ہے، صدقہ اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج یا عمرہ ادا کرتا ہے تو نیکیاں فرشتہ لکھتا جاتا ہے۔ کوئی نیکی بھی بندہ کرے تو ہر نیکی کی جزا فرشتہ لکھتا ہے۔ نیکیوں میں واحد روزہ ایسی چیز ہے کہ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ نے فرمایا الصوم لی، فرشتے میرے بندے نے روزہ صرف میرے لیے رکھا، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب جزا دینے کی بات ہو تو قیامت کے دن ہر روزے دار کو میں جزا بھی اپنے دستے قدرت سے خود عطا کروں گا۔ جب کوئی بندہ اس محبت سے روزہ رکھے، اس اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے، اس کیفیت میں روزہ رکھے تو پھر اس کو روزہ رکھنے کا بھی مزہ آتا ہے، اور پھر جب جزا کی بات ہوگی اسے جزا لیتے ہوئے بھی بہت لطف آئے گا۔ اب دیکھیں نا، ہر نیکی کی جزا وہ قرآن مجید میں
اور حدیث پاک میں بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کے ہر نیک عمل کی جزا وہ فرشتے لکھ دیتے ہیں. اللہ نے فرشتوں کو بتا رکھا ہے وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بندے کی نیت، بندے کی طہارت، بندے کا اخلاص جتنا بڑھتا جاتا ہے اجر اسی قدر بڑھتا جاتا ہے. 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ فرماتے ہیں ہر نیکی کی جزا وہ فرشتوں کو میں نے بتا رکھا ہے، وہ لکھتے رہتے ہیں. لیکن جب کوئی بندہ انہی نیکیوں میں چلتے چلتے روزہ رکھ لیتا ہے تو فرشتے روزے کی جزا لکھ سکتے ہی نہیں. وہ کیا لکھتے ہیں پھر؟ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو فرشتے روزوں کی تعداد لکھتے ہیں کہ اس بندے نے اتنے روزے رکھے. رہی جزا کی بات تو قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ روزے دارو میرے سامنے آؤ، تمہاری ہر نیکی کی جزا وہ فرشتوں نے لکھ رکھی ہے، ایک تمہارا روزہ رہ گیا ہے اور اس کی جزا لے لو. وہ سارے حاضر خدمت بارگاہ خداوندی ہوں گے کہ مولا ہم جزا لینے آئے ہیں. رب فرمائے گا روزے کی جزا یہ ہے کہ اس کی جزا میں تمہیں اپنا دیدار عطا کرنے کی صورت میں دے رہا ہوں. الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ تو نے میرے لیے رکھا لہذا اس کی جزا یہ لے لو کہ اور میں تمہیں اپنا دیدار عطا کر رہا. روزے میں اتنا اخلاص ہے. فلسفہ صوم میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری لکھتے ہیں کہ ہر نیکی میں، ہر نیک عمل میں ریاکاری کا احتمال موجود ہے. ہر نیک عمل میں ریاکاری کے امکانات، کہ بندہ نیکی کرے اور اس کی نیت میں فتور آ جائے، نیت میں فساد آ جائے تو وہ نیک کام وہ ریاکاری کے لیے بھی کر سکتا ہے. ہر نیکی میں ریاکاری کی گنجائش ہے. اللہ ہمیں ریاکاری جیسی لعنت سے محفوظ کرے. لیکن ہر نیکی میں ریاکاری کی گنجائش ہے سوائے روزے کے کہ جس کا جلوت میں روزہ ہے اس کا خلوت اور بند کمرے میں بھی روزہ ہی ہوتا ہے. دیکھیں روزے دار کو روزہ کیسے اخلاص کی بلندیاں طے کرواتا ہے، کیسے اللہ پر ایمان کی طرف اسے بڑھاتا ہے، توکل کو بڑھاتا ہے، یقین کو بڑھاتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات پر محبت اور یقین کو بڑھاتا ہے کہ بندہ وضو کرتے ہوئے یا طہارت لیتے ہوئے پانی منہ میں ڈال بھی لیتا ہے، لیکن روزے دار کا اخلاص دیکھیں، وہ پانی منہ میں ڈال کر بھی کلی کی صورت میں پھر اسے پھینک دیتا ہے. اے روزے دار، اے بندہ مومن، تجھے اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، تو یہ پانی پی بھی سکتا تھا. روزے دار کا اخلاص دیکھیں، اس کا ایمان دیکھیں، اس کا توکل دیکھیں، اس کی محبت دیکھیں. وہ بے ساختہ کہتا ہے کہ مجھے بے شک باقی جہان میں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن مجھے وہ تو دیکھ رہا ہے جس کی خاطر میں نے روزہ رکھا ہے. جب روزے دار کی نیت، اس کا اخلاص، اس کی محبت، اس کا توکل اس درجے تک بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، روزے دار کیونکہ روزہ تو نے صرف میرے لیے رکھا ہے اس لیے اس کی جزا یہ ہے کہ تمہارا رب تمہیں اپنا دیدار عطا کر رہا ہے. قیامت کے دن کے 2 منظر بڑے دیکھنے والے ہوں گے. میدان حشر میں 2 منظر کی کیفیت وہ قابل دید ہوگی. وہ دونوں منظر دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، آج ہم انہیں محسوس کر سکتے ہیں. پہلا منظر یہ ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اولو من تنشق عنہ القبر، حضور فرماتے ہیں میں سب سے پہلا ہوں گا جس کی قبر شق ہوگی اور میں اپنی قبر سے کھڑا ہو کر میدان حشر میں جمع ہو جاؤں گا. اب اس کو سمجھئے، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو آپ فرماتے ہیں بیٹا دنیا کی محفلوں کا تو ایک رواج ہے،
دنیا کی محفلوں کا ایک دستور ہے کہ دنیا کی محفلوں میں مہمان خصوصی آخر پر آیا کرتے ہیں. جو چیف گیسٹ ہوتے ہیں وہ آخر پر آتے ہیں. جب مجمع سج جاتا ہے، پنڈال سج جاتا ہے، لوگ آ جاتے ہیں، مہمان خصوصی پھر آیا کرتے ہیں. یہ بات کر کے آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ قیامت کے دن کے مہمان خصوصی وہ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. لیکن پھر یہ کیا ماجرا ہے کہ حضور فرما رہے میں سب سے پہلے اٹھوں گا. ادب تو یہ تھا، حضور کی شان کا تقاضا تو یہ تھا کہ میرے آقا آخر پر آتے، امتیں آ جاتی، قومیں آ جاتی، انبیاء اور رسول وہ جمع ہو جاتے. جب سارا پنڈال سج جاتا، سارا میدان حشر وہ سج جاتا، حضور پھر مہمان خصوصی کے طور پہ آخر پر آتے. لیکن یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور فرماتے اول من تنشق عنہ القبر، میں سب سے پہلے ہوں جس کی قبر شک ہوگی اور میں قبر سے اٹھ کر میدان حشر میں جمع ہو جاؤں گا. آپ فرماتے ہیں جب یہ سوال میرے ذہن میں آیا، اس سوال کے جواب کے لیے جس کتاب میں آپ فرماتے ہیں یہ حدیث آئی ہے، میں نے ہر محدث کی شرح کو پڑھ ڈالا کہ شاید کسی محدث نے اس سوال کا جواب لکھا ہو. لیکن فرماتے ہیں کل شروحات پڑھنے کے بعد بھی مجھے کہیں سے اس کا جواب نہ ملا. ممکن ہے کسی محدث کے ذہن میں یہ سوال آیا ہی نہ، یا یوں بھی ممکن ہے کہ سوال آیا ہو لیکن انہیں کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا. کچھ بھی امکانات. لیکن شیخ الاسلام فرماتے ہیں جب مجھے کہیں سے جواب نہ ملا تو میں نے تہجد کے وقت بارگاہ مصطفیٰ میں ہی استغاثہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا فرمان ہے، آپ شفقت فرما دیں، اس کا جواب تو عنایت فرما دیں. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ دعا کرنے کے بعد جب میں نے پھر حدیث کو پڑھا تو میرے ذہن میں رب نے یہ بات عطا کر دی، اور یہ بات تھی آپ فرماتے ہیں کہ بے شک حضور مہمان خصوصی ہے، لیکن میرے آقا اس لیے سب سے پہلے اٹھیں گے کہ قیامت کے دن سورج بھی سوا نیزے پہ ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بیٹا باپ کو نہ پہچانے گا، ماں بیٹی کو نہ پہچانے گی، کوئی رشتہ کسی رشتے کو نہیں پہچانے گا، اجنبیت کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی. آقا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں سب سے پہلے اٹھوں گا. اس کی حکمت یہ ہے حضور یہ چاہتے ہیں کہ میرے بعد میرا جو امتی اٹھے اور قیامت کے دن کی پریشانیاں دیکھ کر جب وہ دائیں بائیں تلاش کرے کہ آج کے دن میرا کون ہے، اس میرے امتی کی نظر اس لمحے میرے چہرے پر پڑ جائے کہ آج میرا اور کوئی نہیں، تاجدار کائنات آج بھی میرے لیے دستگیری فرما رہے. ایک دیدار مصطفیٰ کا منظر بڑا عجیب ہوگا، اور دوسرا یہ منظر کہ جب اسی میدان حشر میں رب یوں پکاریں گے، رب یوں آواز دیں گے کہ این الصائمون، روزہ دار کہاں ہیں؟ وہ سارے خوش نصیب حاضر خدمت ہوں گے کہ مولا ہم حاضر ہیں. رب فرمائے گا کہ تم نے میری خاطر دنیا میں روزے رکھے ہیں، بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، آنکھوں کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی، کان کی حفاظت کی، وجود کی حفاظت کی. اور روزہ داروں اب اجر یہ لے لو کہ یہ جنت کے 8 دروازوں میں ایک دروازہ ہی میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، اس دروازے سے جتنے روزہ دار ہیں وہ گزر جائیں، اور جب گزر کر جنت میں جاؤ گے تو جنت میں پہنچو گے تو وہاں تمہارا رب تمہیں اپنا دیدار عطا کرے گا. ایک دیدار مصطفیٰ کا منظر بڑا عجیب ہوگا، اور ایک دیدار خدا کا منظر اس سے بھی عجیب ہوگا، اس سے بھی عجیب ہوگا. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے علامہ نووی ایک بہت خوبصورت شرح اور بات لکھتے ہیں، یعنی روزے دار کو جب اللہ دیدار عطا کرے گا، اس حدیث کی وضاحت پر
علامہ نبوی ایک اور حدیث لے کے آتے ہیں اور اسی کو ملا علی قاری نے اور قاضی عیاض نے اور دیگر محدثین نے بھی لکھا اس حدیث کی وضاحت پر. اس حدیث کو واضح کرتے ہو کہ اللہ کا دیدار کیا چیز ہے, اللہ کے دیدار میں کیا لذت ہے, اللہ کے دیدار میں کیا محویت اور مستی ہے. علامہ نبوی ایک اور حدیث لے کے آتے ہیں کہ جنت میں جو لوگ دنیا میں شہید ہوں گے, جنت میں وہ خاموش ہو کر ایک طرف بیٹھے ہوں گے, خاموش ہو. اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھے گا کہ ان شہداء سے پوچھو کیا میری جنت میں آ کے خوش نہیں, کیوں ایک طرف ہو کے چپ ہو کے بیٹھے؟ کیا انہیں جنت کی نہریں, جنت کے باغات, جنت کے محلہ, جنت کی نعمتیں یہ پا کر ان کا من خوش نہیں, کیوں چپ کر کے بیٹھے ہیں؟ وہ عالم, حضور فرماتے ہیں حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ شہداء کیوں چپ ہوں گے. جب فرشتے پوچھیں گے کہ اے شہداء کیوں چپ ہو, تو وہ شہید آگے سے پکاریں گے کہ مولا ہم نے تیری راہ میں اپنی جانیں اس لیے تو نہیں قربان کی کہ تو ہمیں جنت عطا کر دے. اس جنت کے لیے ہم نے اپنی جانیں نہیں قربان کی. اللہ رب العزت پوچھیں گے پھر کیا چاہتے ہو؟ اب وہ شہداء یک صبح ہو کر کہیں گے مولا ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج, دوبارہ کوئی مارکا سجے, دوبارہ کوئی میدان سجے, ہم پھر تلواریں لے کر آئیں اور تیری راہ میں ہم پھر لڑنا شروع کریں اور تیری راہ میں لڑتے لڑتے ہم پھر اپنی جانوں کو قربان کر دیں. مر کے یہاں پہنچے تو ہمیں پھر دنیا میں بھیج, پھر یہاں پہنچے پھر دنیا میں بھیج, یہاں تک کہ مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو 100 مرتبہ ہمیں زندگی دے, ہم 100 مرتبہ اسے تیری راہ میں قربان کر دیں. یہ بات کر کے علامہ نبوی لکھتے ہیں کہ آخر وجہ بھی تو کچھ ہوگی کہ شہید بار بار کیوں شہادت کی تمنا کر رہا ہے, کیوں بار بار وہ اپنا جسم کٹوانے کی جستجو کر رہا ہے, کیوں بار بار اپنی گردنیں کٹوانے کی وہ طلب کر رہا ہے. علامہ نبوی کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی شہید ہو رہا ہوتا ہے اس کا جسم اور سر الگ الگ ہو رہے ہوتے ہیں, اس کی گردن اور دھڑ کٹ رہے ہوتے ہیں. این اس لمحے شہید کو انوار و تجلیات کا مشاہدہ کروایا جاتا ہے. شہید ان انوار و تجلیات میں اتنا محو ہوتا ہے, اس اللہ رب العزت کے انوار میں تجلیات میں اس قدر مست ہوتا ہے کہ اسے اس دیدار میں کھو کر اپنی جان کے کٹنے کی ہوش نہیں رہتی. وہ یہ تمنا کر رہا ہے کہ مولا ہمیں کٹنا قبول ہے, ہماری گردنیں اترنا قبول ہے, لیکن مولا تو شہادت کے وقت تیرا دیدار نصیب ہوتا تھا, اس کیفیت کو ہم بار بار حاصل کرنا چاہتے ہیں. علامہ نبوی یہ بات کر کے لکھتے ہیں کہ لوگوں سوچو تو صحیح کہ اللہ کے دیدار میں کتنی لذت ہوگی, کتنی مستی ہوگی, کتنی حلاوت ہوگی, کتنی کیفیت ہوگی کہ اس دیدار کی خاطر شہید 100 مرتبہ اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہے. ارے شہید کو جو دیدار شہادت کے لمحے ملتا ہے, اللہ وہی دیدار روزے دار کو خود بلا کر قیامت کے دن عطا کر رہا ہوگا. روزے کی عظمت اور اس کی برکتوں کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. صرف ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس روزے کی عظمت, اس کی برکات کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس کے مطابق روزے کے عمل سے گزریں. جب کوئی روزے کی حالت میں اس کیفیت سے گزرتا ہے, اس محویت سے گزرتا ہے, اس عالم سے گزرتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور مخاطب ہو کر زبان حال سے یوں عرض کر رہا ہو, مولا میں تیری خاطر روزہ یہ ہے کہ میں رک جاؤں, مولا تیری خاطر میں رک رہا ہوں, اپنی زبان کو بھی روک رہا ہوں جھوٹ بولنے سے, زبان کو روک رہا ہوں غیبتیں کرنے سے, زبان کو روک رہا ہوں
गालियां देने से जुबान को रोक रहा हूँ, चुगलियां करने से जुबान को रोक रहा हूँ, गलत बोलने से मौला तेरी खातिर अपनी आंखों को रोक रहा हूँ कि मेरी आंखें मैं रोक रहा हूँ कि वो गलत देखे ना, अपने कानों को रोक रहा हूँ कि वो गलत सुने ना, अपने दिल को रोक रहा हूँ कि इस दिल में कोई गलत जज्बात ना आए, अपने दिमाग को रोक रहा हूँ कि उसमें कोई गलत ख्याल ना आए, अपने हाथों को रोक रहा हूँ कि उसमें हाथों को गलत उठने से रोक रहा हूँ, पाँव को गलत तरफ चलने से रोक रहा हूँ। जब रोजेदार अपने पेट के साथ साथ पूरे जिस्म की हिफाजत करना शुरू कर देता है, उस रोजेदार को रब फिर यूं मंजिलें अता करता है कि दुनिया में भी वो सरापा सुकून रहता है और हश्र में भी रब उसे अपना दीदार अता करके उसे सुकून अता कर देगा, सुकून अता कर देगा। हमने रोजे को, मैंने अर्ज किया, बहुत महदूद कर ली, बहुत महदूद कर ली। अब रोजा ये है, इसकी अजमत, इसकी फजीलत, इस पे जितनी बात करें उतनी ही कम। आका अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक के इरशाद फरमाया, मन साम रमदाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। हुजूर फरमाते जिसने हालत ईमान में एहतिसाब करते हुए सवाब की नीयत से इस रमजान के रोजे रखे, रब फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके साबका गुनाहों को माफ कर देता है, साबका गुनाहों को माफ कर देता है। अब ये रोजे की फर्जियत को मैं यहाँ खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब रोजे की मकसदियत को जानिए, और वो है लअल्लकुम तत्तकून, कि रोजा अल्लाह ने फर्ज इसलिए किया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। अब तकवा के लुग़वी और इस्तिलाही तारीफात बहुत की गई। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपसे भी ये सवाल पूछा गया, काब बिन अखबार से भी पूछा गया रज़ी अल्लाह अन्हु, और उबई इब्न काब से भी पूछा, एक ही सवाल, अल्फाज मुख्तलिफ है लेकिन मफहूम वही। काब बिन अखबार से एक शख्स आकर कहता है कि हजरत बताइए तकवा किसे कहते हैं, तकवा किसे कहते हैं? काब बिन अखबार उस सवाल करने वाले से सवाल करते हैं कि क्या तुम्हारा गुजर कभी खारदार झाड़ियों से हुआ है, कि तुम ऐसे रास्ते से गुजरे हो जिसके दाएं बाएं आगे पीछे झाड़ियां हो? वो शख्स कहता है हाँ, जिंदगी में एक दफा गुजरा था। काब बिन अखबार पूछते हैं कि फिर वहां से कैसे गुजरे थे? वो शख्स कहता है कि मैं अपने दामन को बचा बचा के गुजरा था कि कोई कांटा मेरे लिबास को या कोई कांटा मेरे जिस्म को तकलीफ न पहुंचाए, जख्म न पहुंचाए। काब बिन अखबार जब ये सुनते हैं तो फरमाते हैं यही तो तकवा है, यही तो तकवा है कि जब कोई बंदा इस दुनिया में आता है, इस कायनात के अंदर कहीं देखोगे तो झूठ की सूरत में झाड़ियां हैं, कहीं बेबंदगी की सूरत में झाड़ियां हैं, कहीं बदअकीदगी की सूरत में तुम्हें झाड़ियां नजर आएंगी, कहीं झूठ की सूरत में, गीबत की सूरत में, तोहमतों की सूरत में, करप्शन की सूरत में, सूद की सूरत में, नाजायज मुनाफाखोरी की सूरत में, तरह तरह की मुख्तलिफ झाड़ियां नजर आएंगी। अब ए बंदा मोमिन, तुम्हारा काम ये है और तुम्हारे लिए तकवा ये है कि तुम अपने आप को इन झाड़ियों से बचा बचा के गुजरो कि किसी झाड़ी का कोई कांटा तुम्हारे ईमान और अकीदे को नुकसान न पहुंचा सके। ये तकवा है। अगर हमने रोजे रखने हैं और रोजे रख रहे हैं, अब इस तरफ भी सोचें कि हम इस रोजे के जरिए तकवा की मंजिल तक पहुंच रहे हैं या नहीं। रोजा मंजिल नहीं, रोजा रास्ता है, मंजिल उसकी तकवा है। तकवा कहते हैं कि बंदा अपने आप को बचाए। किस चीज से बचाना है? तकवा यह है कि बंदा अपने आप को बेईमानी से बचाए। तकवा ये है कि बंदा अपने आप को बदअकीदगी से बचाए। तकवा ये है बंदा अपने आप को बेसब्री से बचाए। तकवा ये है बंदा अपने आप को नाशुक्री से बचाए। तकवा ये है
بندہ اپنے آپ کو دکھی انسانیت کی ان کی لاپرواہی سے کہ اپنے آپ کو بچائے کہ وہ دکھی انسانیت سے بے نیاز ہو جائے۔ تقویٰ یہ ہے بندہ ان ساری غلاستوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ اور اللہ رب العزت کی عزت کی قسم ہے، روزہ ایسی عبادت ہے کہ اگر کوئی محبت اور اخلاص سے اس روزے دار کی تھوڑی بھی حفاظت کرنا شروع کر دے، روزہ ان ساری غلاستوں سے بندے کو خود بچانا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیں عام دنوں میں شاید ہم چند منٹ یا 1-2 گھنٹے بھی پیے بغیر نہ رہ سکے۔ ہمارا نفس تقاضا کرے گا من کہ پانی پیو۔ عام روٹین میں شاید ہم کھانا کھائے بغیر کچھ دیر بھی نہ رہ سکے۔ اب روزے دار کو اللہ بے صبری سے کیسے نجات عطا کرتا ہے کہ وہ جس طرح کی بھی گرمی ہو، جس طرح کا بھی موسم ہو، روزے دار کو اللہ صبر دے دیتا ہے کہ وہ سحر سے افطار تک نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، پھر بھی بے صبر نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ صابر بن کے رہتا۔ تقویٰ یہ ہے کہ بندہ ناشکری سے بچے، اور روزے بندے کو شکر گزار کیسے بناتا ہے کہ دن بھر کچھ کھا کر کچھ پی کر اس سے رکنے کے باوجود بندہ اپنی زبان پہ شکوہ نہیں لاتا کہ مولا یہ کیا ہے، میں نہ کچھ کھا سکتا ہوں نہ پی سکتا ہوں۔ بندے کے اندر شکر اتنا آتا ہے کہ وہ کہتا ہے مولا اگر تو اس حال میں خوش ہے تو میں تیرا بندہ بھی اسی حال میں خوش ہوں۔ اس کے اندر صبر بھی ہے، شکر بھی ہے، توکل میں پہلے عرض کر چکا، یقین پہلے عرض کر چکا، اخلاص پہلے عرض کر چکا کہ روزے دار کو اللہ روزے کی وجہ سے اخلاص کا کیا مقام عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر کھانے اور پینے سے رکوا کر، ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کوئی سٹاک کے اندر اللہ کو اضافہ کرنا چاہتا، جیسے من حیث القوم پاکستانی قوم میں بیماری ہے کہ ہم ذخیرہ اندوزیاں کرتے ہیں، 11 مہینے جتنا قوم کو لوٹتے ہیں لوگوں کو، اکیلے رمضان میں کئی گنا بڑھ کے لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بیماریاں یہاں ہیں۔ اب اللہ کو تو اس کی حاجت نہیں ہے کہ وہ 1 مہینہ پورا روز بندوں کو کھانے اور پینے سے روک کر، کیا اللہ کوئی اپنا سٹاک بڑھانا چاہتا ہے؟ کیا کوئی اللہ اپنے مال میں رزق میں ذخیرہ کرنا چاہتا ہے؟ ارے اگر وہ مچھلیوں کو پانی کے اندر پال سکتا ہے، کیڑوں کو پتھروں کے اندر پال سکتا ہے، اور اس زمین پر انہیں بھی رزق دے رہا ہے جو اس زمین پر اس کے وجود کا یہ انکار کر رہے ہیں، کیا وہ اپنے بندوں کو جو اس سے مانتے ہیں انہیں پالنے کے لیے اس کے رزق میں کوئی کمی ہے؟ کچھ کمی نہیں۔ لیکن 1 مہینہ ہمیں الامساک عن الاکل والشرب اس کیفیت سے گزارتا ہے کہ بندے تو کھانے سے بھی رک، پینے سے بھی رک۔ مولا حکمت کیا ہے؟ باری تعالیٰ کی طرف سے اور احادیث کے نچوڑ کی جب دیکھتے ہیں تو حکمت یہ ہے کہ 1 مہینہ پیاسا رہ کے دیکھ تاکہ تجھے احساس ہو جو 11 مہینے پیاسے رہتے ان کی حالت کیا ہوتی ہو۔ 1 مہینہ بھوکا رہ کے دیکھ، تیری کیفیت یہ احساس پیدا کرے تمہارے اندر کہ جو 11 مہینے اچھا کھا نہیں سکتے ان پہ کیا بیتتی ہوگی۔ شیخ الاسلام یہاں فرماتے ہیں کہ جس کا ہاتھ کبھی آگ میں نہ جلا ہو اسے کیا خبر دل کی جلوں کی حالت کیا ہوتی ہے۔ پورا مہینہ رب بھوک سے پیاس سے گزار کر بندے کی تربیت فرما رہا ہے، بندے کی اللہ رب العزت فکر کو درست کر رہا ہے کہ بندے اس کھانے اور پینے سے روک کر احساس پیدا کر رہا ہوں تمہارے اندر، تاکہ تیرے اندر یہ احساس ہو کہ میرا روزہ مجھے پکار کے یہ دعوت دے رہا ہے کہ اے روزے دار اپنے اندر بے نیازی سے نکال
اور دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے. انسانیت کی خدمت کے لیے پیش کر. کیوں اقبال بھی کہتے ہیں خدا کے بندے ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. روزہ ہمیں انسانیت سے پیار سکھاتا، روزہ ہمیں دکھی انسانیت سے شفقت کرنا سکھاتا ہے. روزہ ہمیں مجبور اور مفلوق الحال لوگوں سے پیار کرنا سکھا رہا. اگر ہمارا روزہ یہ سینس ہمارے اندر نہیں پیدا کرتا، اگر ہمارا روزہ یہ کیفیات ہمارے اندر نہیں پیدا کر رہا، تو ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم راستے پہ تو چل رہے ہیں لیکن منزل تک لعلکم تتقون تک نہیں پہنچ رہے. لعلکم تتقون تک پہنچنا. اب تقویٰ کی میں نے عرض کیا درجنوں تعریفات ہیں، لیکن ایک تعریف بہت ہی جامع، بہت ہی معنی اور بہت ہی معنی خیز وہ عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. وہ تعریف وہ بھی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے وہاں اعتکاف کی راتوں میں بیان کی تھی، اور آپ نے فرمایا بندے تقویٰ یہ ہے کہ جس حال میں رب نے ہمیں روح عطا کی ہے ہم اسی حال میں یہ روح رب کو واپس کر سکے. یہ تقویٰ. دیکھیں نا ہمارا یہ جسم ہے، یہ ظاہری ڈھانچہ ہے، یہ اعضاء ہمیں نظر آتے ہیں، وجود ہمیں نظر آتا ہے، ہماری ساری توجہ، سارا دھیان، ساری محنت اسی جسم کو سنوارنے پہ ہے، اس کی نشو و نما پہ ہے، اس جسم کو سجانے پہ ہے. ہماری نظر روح پہ جا ہی نہیں رہی، اس لیے کہ روح ہمیں نظر جو نہیں آتی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل چیز وہ یہ جسم نہیں، اصل چیز اس کے اندر کی روح. یہ جسم جتنا ہی خوبصورت ہو، جتنا ہی حسین ہو، جتنا ہی قد و قامت والا ہو، جتنا ہی یہ جسم عہدے یا منصب والا ہو، اگر روح نکل جائے تو اس جسم کو گھر میں رکھنا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا. اس جسم کی کوئی قیمت نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر سے اصل چیز جو نکل چکی، اور وہ اصل چیز کیا ہے؟ وہ روح ہے. تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ جس حال میں ہمیں یہ روح ملی ہے، جب لوٹانے کی بات آئے، لوٹانے کا وقت آئے، تو جیسے ہم نے لی ہے ویسے ہی رب کو واپس کر دیں. یہ تقویٰ ہے. جبکہ ہماری حالت یہ ہے، ہماری نادانی، غفلت ہے، سستی ہے، کاہلی ہے کہ ہم نے گناہ کر کر کے بد اخلاقی کے ذریعے، بد خلقی کے ذریعے، بد عقیدگی کے ذریعے، بے بندگی کے ذریعے ہم نے اس روح کو جگہ جگہ سے زخمی کر دیا. سوچے تو صحیح، چشم تصور میں کرے وہ بات کہ جب یہ روح واپس جائے گی تو کیا کیا شکوے کر رہی ہوگی کہ مولا تو نے کیسے بندے کے سپرد مجھے کیا جس نے گناہ کر کر کے مجھے زخموں سے چھلنی چھلنی کر کے رکھ دی. ارے روزے کے دن یہ بابرکت گھڑیاں ہمیں پھر دعوت دے رہی ہیں کہ بندے 11 مہینے تو اس سے نادانی ہو گئی، غفلت ہو گئی، سستی ہو گئی. آپ پلٹ آئے ان دنوں میں پھر کہ اپنی روح کو دوبارہ مرمت کرنا شروع کر، اپنے روح کے زخموں کو پھر سے اس کی مرہم پٹی کرنا شروع کر، زخموں کو پھر سے صحیح کر کے روح کو پھر ویسا کر، یوں اجلا کر، یوں ستھرا کر، یوں نکھرا کر جیسے تجھے ملی تھی. تو کم سے کم اس حال میں تو رب کو لوٹا. اب ہمارا، میں نے عرض کیا کہ ہمارا دھیان روح پہ کبھی جاتا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ روح نظر جو نہیں آتی. بالکل ایسے ہی جیسے اس جسم کی دو چیزیں ہیں، ایک جسم ہے اور دوسری روح ہے، ویسے ہی ہر عبادت کی دو کیفیتیں ہیں. ایک اس عبادت کا جسم ہے، ایک اس عبادت کی روح ہوتی ہے.
بالکل ویسے ہی روزے کی بھی دو حالتیں ہیں، ایک روزے کا جسم ہے، ایک روزے کی روح ہے۔ روزے کا جسم کیا ہے؟ اسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 185، یہ روزے کا جسم ہے جس میں اللہ رب العزت نے سحری کے، افطاری کے، مریض کے، مسافر کے، خواتین کے مسائل کو دیکھتے ہوئے روزے کی ایک جسمانی ساخت کو اللہ نے واضح کیا کہ سحری ایسے کرنی ہے، سحری کا وقت یہ ہے، افطاری کا وقت یہ ہے، اگر مسافر ہو تو یہ رخصت ہے، مریض ہو تو یہ رخصت ہے، خواتین کے لیے یہ رخصت ہے۔ یہ سارا کچھ روزے کا جسم ہے۔ ہماری بدقسمتی کہ ہم ادھر بھی ساری توجہ جسم میں کرتے رہتے ہیں، سارا دن احکامات اور مسائل میں الجھے رہتے ہیں، اور ہم نے کبھی نظر بھر کے اس روزے کی روح کو دیکھا ہی نہیں۔ اب روزے کی روح کیا ہے؟ وہ لعلکم تتقون، روزے کی روح یہ ہے کہ اس جسم کے ساتھ تم روزے کے ذریعے اس کی روح یعنی تقوی کی منزل تک پہنچ سکو۔ اگر ہم صرف جسم تک رہے تو پھر میرے آقا نے یوں بھی ارشاد فرمایا، رب من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع۔ اگر ہم صرف جسم تک رہے، روزے کی روح سے بے خبر رہے، روزے کی مقصدیت سے غافل رہے، تو پھر حضور نے فرمایا قیامت کے دن کتنے ہی روزہ دار ایسے ہوں گے جنہیں سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملے گا۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو چونک اٹھے کہ اللہ کے رسول دن بھر کسی نے نہ کھایا نہ پیا، اس کے باوجود اس کو اجر کیوں نہیں دیا جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا اس نے اپنے پیٹ کو کھانے اور پینے سے تو روکا، لیکن اس نے اپنی آنکھوں کو غلط دیکھنے سے نہ روکا، اپنے کانوں کو غلط سننے سے نہ روکا، اپنی زبان کو غلط کلام سے نہ روکا، اپنے دماغ کو غلط خیالات سے نہ روکا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پیٹ کو کھانے اور پینے سے روک لے اور ان چیزوں سے نہ رکے تو اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہم نے تقوی یہ سمجھ لیا کہ شاید یک طرفہ نیکیاں کرتے جائیں تو یہی تقوی ہے۔ ارے تقوی یہ ہے کہ جتنی توجہ سے، محنت سے، استقامت سے ہم نیکی کرتے جائیں، اس سے 2 گنا زیادہ توجہ کر کے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بھی روکیں۔ جب کسی وجود میں نیکی کرنے کی جستجو اور گناہ سے بچنے کی فکر جمع ہو جاتی ہے، اللہ اس وجود کو تقوی کا نور عطا کر دیتا۔ پاکستانی معاشرے میں ہمیشہ الٹی گنگا بہتی ہے، یعنی ہمارے ہاں اس پہ بھی ہم خوش اور اتراتے ہیں کہ پاکستان میں حاجیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اور اس پہ کیوں نہیں شرمسار ہوتے کہ پاکستان میں چوروں کی تعداد بھی سب سے زیادہ ہے؟ اس پہ کیوں نہیں پشیمان ہوتے کہ ہمارے معاشرے میں لوٹ مار سب سے زیادہ ہے؟ اس لیے کہ ہم نے تقوی کو سمجھے ہی نہیں۔ ہم یہ سمجھے کہ بس نیکی کر لیں تو تقوی کی دولت مل جائے۔ آج ہماری عبادتیں، ہماری بندگی، ہماری نمازیں، ہمارے روزے کیوں وہ سکون پیدا نہیں کر رہے؟ کیوں وہ لذت پیدا نہیں کر رہے؟ کیوں وہ کیفیت پیدا نہیں کر رہے؟ جبکہ حضور نے تو یہ فرمایا تھا، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک۔ اے میرے بندے سن، اے مسلمان سن، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت یوں کرے جیسے اللہ کے انوار و تجلیات کو دیکھ رہا ہے۔ آج ہماری عبادتیں یہ کیفیت، یہ سرور، یہ ماحول کیوں نہیں پیدا کر رہی؟ وجہ صرف ایک ہے کہ ہم عبادت تو کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے وجود کو گناہوں سے نہیں بچا رہے۔ بابا بلے شاہ قصوری علیہ رحمت اپنی سادہ زبان میں لکھتے ہیں کہ حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو۔
अज भी कीती जाते हो, लहू भी पीती जाते हो, खा के माल यतीमा दे भेज मसीती जाते हो। हमारा हाल ये है कि हम नेकी भी करते हैं और उससे 2 गुना रफ्तार के साथ गुनाह भी करने की आदि। हज भी कीती जाते हो, लहू भी पीती जाते हो, खा के माल यतीमा दे भेज मसीती जाते हो। फट दिलां दे सीधे नहीं टोपियां सीती जाते हो, दिल दे पाक पवित्र हुजरे भरी पलीती जाते हो। छुरी नफसां ते फिरदे नहीं दुंबे कीती जाते हो। दसो ना सही कुछ हजरत जी ए की कीती जाते हो। अरे तकवा ये है कि हम नेकी भी करें और तकवा ही है कि हम अपने आप को गुनाह से भी बचाएं। आका अलैहिस्सलाम के सामने एक सहाबी आके अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल 2 खवातीन हैं जिन्होंने रोजा रखा, अब उनकी तबीयत खराब हो गई। इस हदीस को बड़ी तवज्जो से सुनिए, यानी इस हदीस के जरिए मैं सिर्फ खवातीन को एड्रेस नहीं करना चाह रहा, मैं अपने समेत सबको एड्रेस कर रहा हूं कि हमारी नजर इस तरफ भी आए। मेरे आका ने जब सुना उनकी तबीयत खराब है, हुजूर खामोश हो गए। उसी शख्स ने थोड़ी देर के बाद फिर अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल उन दोनों की तबीयत अब और ज्यादा खराब हो गई। हुजूर ने सुना और फिर खामोश। उस शख्स ने फिर तीसरी दफा इल्तिजा की, ए अल्लाह के रसूल उन दोनों खवातीन की तबीयत अब और ज्यादा खराब हो गई। तीसरी दफा मेरे आका ने फरमाया उन दोनों को मेरे पास लाया जाए। वो दोनों खवातीन आका अलैहिस्सलाम के पास लाई जाती। मेरे आका उनको देखकर फरमाते हैं, अपने हलक में उंगली मारो, गले में उंगली मारो और उंगली मारकर यहां कह करो, उल्टी करो। वो दोनों हलक में उंगलियां मारती हैं और वहां पे कह कर देती हैं। हुजूर उस सहाबी को फरमाते हैं, देखो इनकी उल्टी में क्या निकला है। वो सहाबी देख कर फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल जमा हुआ खून निकला है और गोश्त के लोथड़े निकले। मेरे आका फरमाते हैं कि इन दोनों ने हलाल खाकर सहरी की और हराम खाकर इफ्तार कर लिया। हलाल खा के सहरी की और हराम खाकर इफ्तार कर लिया। वो सहाबी अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल मैं आपके फरमान को पूरा समझा नहीं। हुजूर फरमाते हैं, जब सहरी का वक्त था इन्होंने अच्छा खाना खा के, हलाल खाना खा के सहरी तो कर ली, लेकिन अब ये दोनों इकट्ठी बैठी हैं। इन्होंने अपने आप को गीबत से न रोका, इन्होंने अपने आप को चुगली से न रोका। हुजूर फरमाते हैं, वही गीबत वही चुगली वो खून और गोश्त बनकर इनके मेदे में जाके बैठ गई थी। और हुजूर ने फरमाया, अगर मैं उल्टी करवा के ये न निकलवाता तो करीब था कि उस गीबत और चुगली की वजह से दोनों की यहां हलाकत हो जाती। आज हमने अपना जायजा लेना है, अपना एनालिसिस करना है कि हम रोजे रख रहे हैं, क्या जुबान का भी रोजा रखा हमने, क्या कानों का रोजा रखा, क्या आंखों का रोजा रखा। अरे लअल्लकुम तत्तकून की ये मकसदियत पुकार के कह रही है कि बंदे अपने पेट को सिर्फ खाने और पीने से न रोको, अपने पूरे वजूद को नेकी की तरफ ले आओ और गुनाह से दामन छुड़ा लो। अब इस तकवा पर मैं ज्यादा बात नहीं करता, आगे एक लम्हा बढ़ता हूं और एक स्टेप और आगे कि जब कोई खुश नसीब इस तरह हिफाजत कर करके अपने वजूद को, ईमान को, अकीदे को, इबादत को, रोजे को बचा बचा के तकवा की तरफ ले जाता है, फिर उस मुत्तकी को रब इनामात क्या क्या अता फरमाता है। यानी बंदा इतनी हिफाजत करे, बंदा अपने आप को गुनाहों से इतना बचा बचा के रखे, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि मेरा रब उस पर करम करते हुए उसे कोई इनाम ना अता फरमाए। मैंने कुरान मजीद की तकरीबन 16 मुख्तलिफ आयात देखी जिनमें अल्लाह ने मुत्तकीन के लिए इनामात और अजर की बात की। कितनी आयात?
مل کر بولے کتنی آیات؟ پھر مل کر بولے کتنی آیات؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تقوی کا تعلق صرف اخروی زندگی کے ساتھ ہے، کہ شاید تقوی اختیار کریں گے تو اس کو صلہ جو بھی ملنا ہے شاید وہ ہمیں صرف آخرت میں ملے گا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ان 16 آیات میں بڑی قابل توجہ، 16 آیات میں 11 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے 11 مختلف انعامات جو رکھے متقین کے لیے، ان کا براہ راست تعلق اس دنیا کی زندگی کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے دنیا میں تقوی اختیار کرنے والوں اور تقوی کو سمجھنے والوں اور تقوی کو نہ سمجھنے والوں دونوں سن لو کہ دنیا میں اگر کوئی عزت چاہتا ہے تو عزت صرف اسی کی ہے جس کا دل تقوی کے نور سے منور ہوگا۔ جو دنیا میں جتنا صاحب تقوی ہے اللہ اسے دنیا میں اتنی عزتیں عطا کرتا رہے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقوی اختیار کر لیتے ہیں اللہ انہیں دنیا میں ہر غم سے نجات عطا کر دیتا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو دنیا میں تقوی اختیار کر لیتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ انہیں ہر غم سے نجات بھی عطا کرتا ہے اور انہیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو تقوی اختیار کر لیتے ہیں اللہ ان کے دنیا کے ہر کام میں آسانیاں پیدا کرتا جاتا۔ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں تقوی لے آتے ہیں اللہ رب العزت زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کر لیتے ہیں تمہارا دشمن الٹا بھی لٹک جائے اگر تم صاحبان تقوی ہو تو کسی دشمن کی کوئی چال بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ارے میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے جو عزتیں چاہتے ہیں، ارے عزتیں نہ مال میں ہیں، نہ جاہ و منصب میں ہیں، نہ عہدہ و ذمہ داری میں ہیں، عزتیں کسی چیز میں نہیں، عزتیں فقط ایک چیز میں ہیں، یا رب کی بندگی میں ہیں یا مصطفیٰ کی غلامی میں ہیں۔ ارے آج ہر کوئی مارا پھر رہا ہے کہ میرے رزق میں برکت نہیں، میرے رزق میں پریشانی ہے، میرے رزق میں تنگی ہے۔ ارے اللہ کی عزت کی قسم، رزق کی خاطر حلال و حرام کی تمیز مٹانے والوں، رزق کی خاطر چھوٹے بڑے کا حیا ختم کرنے والوں، رزق کی خاطر عبادتوں کو چھوڑنے والوں، رزق کی خاطر عقیدے کو چھوڑنے والوں، رزق ان چیزوں میں نہیں ہے۔ رب فرماتے ہیں کہ اگر رزق چاہتے ہو تو تم تقوی کی طرف آ جاؤ، تمہارا رب تمہیں رزق کی فراوانی عطا کرتا رہے گا۔ آج دنیا میں مشکلات میں گھرے لوگ ہو، اگر آسانیاں چاہتے ہو اپنے معاملات میں، اپنے کاموں میں، اپنے امور میں، اگر آسانی چاہتے ہو تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو آسانی چاہتے ہیں وہ کاموں کی طرف نہ بھاگیں، وہ تقوی کی طرف آ جائیں، تم تقوی کی طرف آ جاؤ، تمہارا رب تمہارے کاموں میں آسانیاں پیدا کرتا جائے گا۔ آج ہر صاحب اولاد اس فکر میں ہے کہ میری اولاد اچھی ہو جائے، میری اولاد راہ راست پہ آ جائے، میری اولاد وہ عبادت و بندگی کی طرف آ جائے۔ رب نے اس کا بھی حل دے دیا کہ اے صاحبان اولاد، اگر اولاد کی فکر میں ہو تو تم یہ کر لو، اس کی فکر چھوڑ دو، تم اپنے آپ کو تقوی کی طرف لے آؤ، تم تقوی کی طرف آؤ گے
اللہ تمہارے تقوی کے صدقے تمہاری اولاد کی بھی حفاظت کرتا رہے گا۔ آج خواتین روٹیاں بناتی ہاتھ سے آٹا گر جائے، او جی میرے تو کسی جادو کر دیتا، بچہ رو رہا ہے چھوٹا، ہو جی میرے تو جادو ہو، گھر سے نکلے ہیں کام نہیں ہوا، اس نے اتفاق، او جی ساڑھے تو کسی جادو کر دیتا۔ اتنا ہلکا ایمان ہم نے کر لیا، اپنا عقیدہ اتنا نیچے لے کے آ گئے، اور دوڑتے ہیں پھر پیروں کے پاس، وقت بھی دیتے پیسے بھی دیتے، اور جاہل عاملوں کے آگے کئی اپنی عزتیں بھی لٹا کے آتے۔ ارے کیوں نہیں اس طرف پلٹ کے آتے ہم جس طرف ہمارا رب ہمیں بلا رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم ایمان کے ساتھ رہو اور صبر کرتے رہو اور اپنی زندگی میں تقوی کو لے آؤ، اللہ فرماتے ہیں لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہارا دشمن جو کچھ بھی کرتا رہے اس کے کسی دشمنی کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہ رب نے ضمانت دے دی۔ ارے یہ تو دنیا کے انعامات ہیں، اور جب آخرت ہے تو رب فرماتے ہیں تلک الجنت التی نورثنا من عبادنا من کان تقیا، اللہ فرماتا ہے یہ جنت ہے، اس کی نہریں ہیں، باغات ہیں، محلات ہیں، یہ سب کچھ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ہم اس جنت کا وارث صرف ان لوگوں کو بناتے ہیں جو دنیا میں زندگی تقوی کے ساتھ گزار کے آئے ہوں۔ پھر احادیث بھری پڑی ہے کہ تقوی کی کیا عظمت ہے۔ میرے آقا کا یہ فرمانا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی، حضور فرماتے ہیں سنو، اسلام برابری کا درس دیتا ہے، مساوات کا درس دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بھی سنو کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی، سوائے اس کے کہ جس نے زندگی میں تقوی اختیار کر لیا اللہ اسے ہر ایک پر فضیلتیں عطا کر دیتا۔ پھر مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ سے کسی نے پوچھا کہ اے علی بتائیے تقوی کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں سنو، التقی رئیس الاخلاق، کہ لوگوں تقوی وہ اخلاق کا بھی سردار ہے، اخلاق کا بھی سردار ہے۔ ہر حسن خلق کے مالک کو رب جنتیں عطا کرے گا، اگر اخلاق کی وجہ سے جنتیں ملیں گی تو سوچیں تقوی تو اخلاق کا بھی سردار ہے، جس کی زندگی میں تقوی آ جائے اللہ اسے کتنی شانوں سے نوازے گا۔ اور اختتام اس چیز پہ کر رہا ہوں کہ تقوی کو حاصل کیسے کریں، تو تقوی کے حصول کے کئی ذرائع، کچھ ظاہری ذرائع ہیں اور کچھ باطنی ذرائع ہیں تقوی کو حاصل کرنے کے۔ ظاہری ذرائع، جتنی عبادات ہیں ان عبادات کو انسان جتنا پابندی سے ادا کرنے لگ جائے، حسن نیت سے، حسن اخلاص سے، حسن توکل سے جتنی عبادات بندہ بڑھاتا جائے، یہ عبادات ساری کی ساری یہ تقوی کے حصول کے ظاہری ذرائع ہیں، یہ تقوی کے حصول کے ظاہری ذرائع۔ نماز پڑھیں اس سے تقوی ملے گا، روزہ رکھیں عرض کر چکا تقوی ملے گا، حج ہے، عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، صاحبان استطاعت پر وہ ادا کرتے جائیں تو تقوی ملتا ہے، صدقہ اور خیرات ادا کریں تو تقوی ملتا ہے، تلاوت قرآن مجید کریں تو تقوی ملتا ہے، اللہ رب العزت کی جو نشانیاں ہیں، جو شعائر اللہ ہے ان کا ادب اور تعظیم کرتے جائیں تو تقوی ملتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تقوی کے حصول کے ظاہری ذرائع ہیں، اور ایک چیز تقوی کے حصول کا باطنی ذریعہ بھی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ جو لوگ میرے حبیب کے در کا ادب کر لیتے ہیں تو مؤدب
محبین بارگاہ مصطفی کو اللہ رب العزت یہ شان عطا کرتا ہے کہ ان کے دلوں کو چن کر اللہ تقوی کا نور عطا کر دیتا. ان ظاہری ذرائع سے بھی تقوی ہے اور اس باطنی ذریعے سے بھی تقوی ملتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ظاہری ذرائع سے جتنا تقوی ملتا ہے باطنی ذریعے سے ان سب سے زیادہ تقوی ملتا ہے. جسے اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ برساں خیش، بمصطفیٰ برساں خیش کا کہ دی ہماؤس اگر باہو نہ رسیدی تمام بھول حبیث. اقبال کہتے ہیں کہ بندے اگر تو عبادات کا پابند رہا، اگر تو سب کچھ کرتا رہا، اگر تیرا تعلق بارگاہ مصطفیٰ سے نہ جڑا تو یہ سب کچھ قبول نہ ہوگا. اگر قبولیت چاہتے ہو تو عبادت کرنے سے بھی پہلے اپنے آپ کو در مصطفیٰ کا غلام بنا لو. اگر یہ غلامی میں کمال آ گیا، غلامی میں صدق آ گیا، غلامی میں اخلاص آ گیا تو پھر عبادتیں بھی نور بھی پیدا کریں گی، عبادتیں تقویٰ کی منزل تک بھی پہنچا دیں گی. تحریک منہاج القرآن نے اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے عمر بھر جتنا کچھ کیا، جو کچھ کیا، جس طرح کا کیا، ان ہر کام سے بھی بڑھ کر جس چیز پر شیخ الاسلام نے اول تا آخر سب سے زیادہ محنت کی وہ محبت و ادب مصطفیٰ پر محنت کی. آپ کے ہزاروں خطابات کا اگر موضوع دیکھیں تو سینکڑوں خطابات کا عنوان ہی محبت و ادب مصطفیٰ ملے گا. سینکڑوں خطابات کو دیکھیں، سینکڑوں کتب کو، درجنوں کتابیں ایسی ہیں جن کا موضوع ہی عشق و ادب مصطفیٰ ملے گا. گوشہ درود کو دیکھیں، حلقات درود و فکر کو دیکھیں، 2005 میں قائم کیا تھا، آج 17 برس گزرنے کے بعد 18واں سال جاری ہے. اس گوشہ درود میں 6.25 کروڑ مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا جا چکا ہے. شیخ الاسلام ہمیشہ ایک ہی بات کرتے ہیں زور دے کر، مکمل زور کے ساتھ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ لوگوں، طاہر القادری جی اس لیے رہا ہے کہ طاہر القادری کی یہ خواہش ہے، یہ آرزو ہے، یہی تمنا ہے کہ میرے جیتے جی پاکستانی قوم کا بچہ بچہ وہ حضور کی بارگاہ کا عاشق بن جائے، حضور کی بارگاہ کا ادب کرنے والا بن جائے. اس لیے کہ جب ہر کوئی قبر میں پہنچے گا تو امام بخاری تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 3 سوال ہیں، لیکن امام بخاری کہتے ہیں میرے نزدیک اصلاً ایک ہی سوال ہے کہ قبر میں اسے اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے اور بٹھا کر ایک ہی بات پوچھی جائے گی، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، اے اٹھ کے بیٹھنے والے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. باقی 3 سوال حدیث کی باقی کتابوں میں. اب ان کو بھی دیکھیں، مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ترجمہ مل کر بولیں، تیرا رب کون؟ تیرا رب کون؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا؟ تیسرا سوال ہے تو یہی ہونا چاہیے تھا نا، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، لیکن تیسرا سوال اللہ نے تبدیل کروا دیا. فرمایا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، اب نہ بتا یہ کون ہے، تو وہ بولی بول جو دنیا میں ان کے لیے بولا کرتا تھا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت اس لیے تو کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. ارے حضور کے ایسے عاشق بنو، حضور کے ایسے محب بنو، حضور کے ایسے وفادار بنو کہ جب فرشتے پوچھے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا
تو بندہ تڑپ کے بولے ارے میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، ارے میں تو جب تک زندہ تھا میری روح تڑپتی تھی، من میں چلتا تھا، دل میں تاب رہتا تھا کہ کب میری موت آئے، کب میں دنیا سے جاؤں، کب میں مر کر قبر میں پہنچوں اور قبر میں جا کر اپنے آقا کا دیدار کر سکوں۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری تو چاہتے ہیں کہ منہاج القرآن والوں، میری بھی لیگ کی بہنوں اور بیٹیوں، میرے مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے طلباء، میرے یوتھ لیگ کے جوانوں، پاکستان عوامی تحریک کے غجور فرزندان، ہماری منزل اس سے بھی آگے ہے، اور وہ منزل یہ ہے کہ اپنے جیتے جی اپنی زندگی میں جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں حضور کی بارگاہ کا اتنا ادب کرو، اتنی محبت کرو، سیرت سے اتنا پیار کرو، حضور سے اتنا عشق کرو، چہرہ مصطفیٰ کی اتنی تمنا کرو، حضور پہ اتنا درود پڑھو، حضور پہ اتنا سلام پڑھو کہ جب فرشتے پوچھے پتہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، میرے آقا کرم فرما دے، میرے آقا شفقت فرما دے، میرے آقا عنایت کر دے کہ اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں، میں بتاتا ہوں کہ میرا یہ غلام کون آیا ہے۔ ارے منہاج القرآن کی منزل یہ ہے، شیخ الاسلام کی جستجو یہ ہے کہ لوگوں امیری میں ہو یا غریبی میں، دیس میں ہو یا پردیس میں، تنگی میں ہو یا خوشحالی میں، جس حال میں بھی ہو ایک رب کی بندگی نہ چھوڑو، دوسرا مصطفیٰ کی غلامی نہ چھوڑو۔ یہی چیز اپنائیں گے تو من حیث القوم اور من حیث الامت، پاکستانی قوم اور امت مسلمہ اگر یہ دونوں چیزیں پھر اپنا لے تو اللہ رب العزت کی عزت کی قسم یہ قوم پھر سے ذلت اور رسوائی کے عذاب سے نکل سکتی ہے، یہ قوم پھر سے عروج اور ترقی کی منزلوں کی طرف بڑھ سکتی ہے اگر ہم رب کی بندگی لے آئیں، مصطفیٰ کی غلامی لے آئیں۔ اب وقت کیونکہ ختم ہو چکا ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ ہم نے روزے یوں رکھنے ہیں کہ ہم ان روزوں کے ذریعے تقویٰ کی منزل تک پہنچے، اور ہم نے حضور کی بارگاہ کا ایسا ادب کرنے والا اور ایسا محبت کرنے والا بن کے رہنا ہے کہ اسی محبت اور ادب کے صدقے اللہ ہماری دنیا بھی حسین کرے، قبر بھی حسین کرے، آخرت بھی حسین کرے، اور جنت میں بھی ہمیں حضور کی قربت اور شفاعت نصیب ہوتی رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل IMS چینل، اسلامی میسج سروس۔